میں تدریسی خدمات سے وابستہ ہوں بفضلہ تعالی۔ کبھی کبھار طلباء کی تربیت کی مصلحت سے اپنی کوئی خوبی بیان کرنا سمجھ میں آتا ہے، مگر پھر خیال آتا ہے کہ اس طرح طلباء کے سامنے خود کی تعریف کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے کہیں پکڑ نہ فرما لیں، پھر توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو آدمی کے اپنے قلب کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو بچوں کے سامنے بیان کرنے سے اس کا عین مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد تحریض ہے، تشویق ہے کہ بھئی ایک اچھے کام کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی، یہ توفیق دی ہے، تو سمجھانے کے واسطے اور شوق پیدا کرنے کے لیے، ان کی ہمت بندھانے کے لیے کبھی اس سے نفع ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کو جس سے عقیدت ہوتی ہے اس کی بات قبول کرنے اور اس کی صفات قبول کرنے کے اندر سے داعیہ ہوتا ہے آدمی کو۔ تو اس جذبے کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس احساس سے اس کو نفع پہنچانے کے لیے اگر کوئی بتا رہا ہے کہ بھئی اگر کسی اور کے بات نقل کروں تو بھی فائدہ ہوگا، لیکن یہ اگر میں اپنا نقل کروں تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو محض النصح لاخی المسلم کے تحت وہ بیان کر رہا ہے، اس لیے اس پہ کوئی استکبار نہیں ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اس سے کوئی اس کو نقصان نہیں ہے۔ اور اگر ان کو نفع ہو گیا، تلامذہ کو، مریدین کو، ماتحتوں کو، اولاد کو اگر اس سے نفع ہو گیا تو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر ذرا بھی کسی گوشے میں خود نمائی مقصود ہو، اپنا کمال بتانا، اپنی عقیدت بڑھانا، تو یہ تو بالکل غیر اللہ ہے، پھر غیر اللہ کا قصد کرنے والا تو خسارے میں ہے، اس لیے غیر اللہ کا قصد نہ ہو۔ تو دیکھ لے اس کو آدمی، اگر محض طالب علم کو، شاگرد کو، مرید کو، اولاد کو، ماتحت کو نفع پہنچنے کی امید ہے اور اس امید پر بولنا چاہ رہا ہے، اور خود نمائی کا کوئی جذبہ اس کے پیچھے نہیں ہے، تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے بیان کریں۔ بڑے بڑے اہل اللہ، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی خوبیوں کا اظہار فرمایا، یعنی فضلت علی الانبیاء بست، مجھے فضیلت دی گئی، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، لیکن الحمدللہ ولا فخری کہا، جو اس کا توڑ ہے کہ ذرا کسی گوشے میں خیر نبی کے تو پھر بھی نہیں پیدا ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نفس کا توڑ کیا، انہوں امت کو سکھایا، ساتھ ہی کہہ دیا الحمدللہ ولا فخر، اتنا بڑا وآدم ومن سواہ تحت لوائی الحمدللہ ولا فخر، آدم اور آدم کے علاوہ جتنی ذریت آدم ہے، انبیاء، اولیاء، سب کے سب میرے ہی جھنڈے کے تحت ہوں گے، میں ہی سب کا سربراہ اور امام ہوں گا۔ لیکن کہیں نفس کو اس سے اللہ کے فضل کو ماننے کے بجائے اپنا کمال نہ سمجھ میں آ جائے، تو کہا الحمدللہ ولا فخر، یہ کہا۔ نبی کو تو ایسا اندیشہ نہیں تھا، لیکن جو جتنا بڑا عارف ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جتنا بڑا عارف اتنا بڑا خائف ہوتا ہے، اور نبی سب سے بڑھ کر عارف ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خائف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انا اخشاکم واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا بیان کر سکتے ہیں، اس سے بسا اوقات نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔